ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی جانب. جی سر، آپ لیگل نوٹس کے بارے میں بتا رہے تھے. دیکھیں، لیگل نوٹس بیسیکلی خود ایک بہت پاورفل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. اچھا، لوگوں کی عجیب عجیب آرائیں ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں بڑے عجیب کوشچن ہوتے ہیں کہ یہ لیگل نوٹس ہوتا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھیجا کیوں جاتا ہے، نہ بھیجا جائے تو، اور ایسے کر لیا جائے اور ویسے کر لیا جائے. دیکھیں، لیگل نوٹس بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے، میں آپ کی توسط سے آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں. لیگل نوٹس سمپل یہ کہ آپ کا قانونی حق جو کسی صاحب نے دبا لیا ہے، اس حق کو لینے کے لیے جو ڈاکیومنٹ پہلا آپ ان کو تحریری بھیجتے ہیں وہ لیگل نوٹس کہلاتا ہے، قانونی نوٹس. یہ یہاں تک تو میرے خیال سے آپ کے ناظرین کو بات سمجھ میں آ گئی. اب بات یہ ہے کہ لیگل نوٹس کی اپنی بہت بڑی اہمیت ہے. بیسیکلی کسی بھی کیس کی شروعات ہی آپ کے اس لیگل نوٹس سے ہوتی ہے. لیگل نوٹس کا دیکھیں طریقہ کار بالکل آسان یہ ہے. اس کے دو طریقے، یا تو آپ خود بھیج دیں یا آپ کوئی وکیل صاحب کے تھرو بھجوائیں. لیکن نیچرلی آپ کے بھیجنے میں اور کسی ایکسپیرینس وکیل کے بھیجنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس کی لکھاوٹ میں، اس کی لکھائی میں، اس کے جو لا سے ریلیٹڈ اس کی لینگویج ہوگی، وہ نیچرلی ایک عام فہم بندے کو نہیں پتا ہوگی. لیکن وکیل اس طریقے سے اس ڈھانچے میں سانچے میں ان کو ڈھالیں گے کہ جہاں سامنے والے کو سمجھ میں آئے گی کہ یار یہ بندہ واقعی اس کا میں حق دبا کے بیٹھا ہوں. اس کو احساس ہوگا اس لیگل نوٹس سے. بہت سیریس چیز ہوتی ہے. دیکھیں، یہ مذاق مستی میں کسی کو نہیں بھیجا جاتا، یہ بالکل آن دا سیریس نوٹ ہوتا ہے، اور اس کو لینا بھی سیریس ہی چاہیے. کیونکہ بیسیکلی اس میں دو چار چیزیں آپ اپنے وکیل کے تھرو یا اپنے تھرو آپ سامنے والی پارٹی کو بتاتے ہیں کہ میرا فلانا فلانا حق آپ نے دبایا ہے، قانونی جو میرا رائٹ تھا یہ آپ نے غصب کیا ہے، اس کو دبایا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ ناانصافی کی ہے. اگر اس لیگل نوٹس کے بعد بھی اگر آپ نے مجھے میرا حق دینے میں کسی قسم کی کوتاہی کی، کسی قسم کا وقت ضیاع کیا، کسی قسم کا مجھے اور کوئی ایشوز میرے لیے کریٹ کیے، تو میں آپ کے خلاف دعویٰ مقدمہ عدالت میں لے جانے کا کرنے کا مجاز ہوں. میں حق رکھتا ہوں، میں آپ کے خلاف قانونی چارہ گوئی میں جا سکتا ہوں. پھر کسی قسم کے میرے پر کوئی کویشچن مارک یا کوئی پھر لائبلٹی آپ کی طرف سے نہیں رہے گی. کیونکہ میرا فرض چونکہ تھا کہ آپ کو بتا دوں میں کہ میں اس ایکٹ کے خلاف کورٹ بھی جاؤں گا. تو یہ بیسیکلی کورٹ میں جانے، عدالت میں کوئی بھی کیس یا دعویٰ دائر کرنے سے پہلے کا سب سے جو مین انگریڈینٹ ہے وہ آپ کا لیگل نوٹس ہوتا ہے. یہیں سے آپ کی کہانی شروع ہوتی ہے. اور ایون کل کو جب آپ اپنا دعویٰ دائر بھی کر چکے ہوتے ہیں تو اس میں کیس فائل میں آپ کا لیگل نوٹس لگا ہوتا ہے. بہت لازم ملزوم ہے وہ چیز. کیونکہ دیکھیں، جو جج ہوتے ہیں، جج صاحب ہوتے ہیں، مجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں، وہ بھی یہ دیکھتے ہیں، وہ بھی یہ اس کی کنفرمیشن کرتے ہیں کہ آیا آپ نے اپنے جو لوازمات ہیں، آپ نے جو اپنی چیزیں وہ پوری اپنا ہوم ورک پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اچھا دیکھیں، بالکل اس کا لیگل نوٹس کے جو معاملات ہیں بالکل، اور اس میں سب سے بڑی بات، اگر تو وکیل کے تھرو لگا رہے ہیں، دیکھیں پہلے پیراگراف میں تو وکیل اس میں اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ فلانے موکل نے، فلانے صاحب نے مجھے یہ اختیارات دی ہیں کہ میں ان کی اس شکایت کو آپ تک پہنچاؤں، اور انہوں نے تمام تر رائٹس مجھے دیے ہیں. بیسیکلی تو سب سے پہلے وکیل اپنا انٹروڈکشن اس میں کراتا ہے. سیکنڈ پیرا میں معاملات کی ڈیٹیلز، تفصیلات، حالات، واقعات، جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی ڈسپیوٹ ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. اس کے بعد وکیل صاحب بیسیکلی اس لیٹر کے تھرو سامنے والے کو یہ باور کراتے ہیں کہ ودن 7 days، 7 یوم کے اندر اندر مجھے اس لیگل نوٹس کا جواب چاہیے. ہو سکتا ہے یہ جو دعویٰ انہوں نے مجھ سے کروایا جھوٹا ہو سکتا ہے سچا ہو، تو یہ تو وقت بتائے گا. لیکن چونکہ میری نالج میں یہ بات آئی اور ان کو یہ گریوینس تھا، یہ تکلیف ان کو ہوئی ہے، تو ان کی تکلیف کے میں اگینسٹ آپ کو اس کے عوض میں آپ کو یہ لیگل نوٹس بھیج رہا ہوں. تو ودن 7 days آپ نے اس کا مجھے جواب دینا ہے. اور اس کے نیچے آپ اپنا نوٹ لکھتے ہیں کہ بھائی اس لیگل نوٹس کی کاپی میرے پاس، میرے اس آفس میں بھی بالکل رہے گی میرے پاس. کیونکہ کل کنا کو اگر ہمارا یہ والا ڈسپیوٹ حل نہیں ہوتا، یا آپ ہماری اس پرابلم کو ٹیکنیکلی اور لا فلی اس کو آپ ایڈریس نہیں کرتے، تو نیچرلی ہم رائٹ رکھتے ہیں کورٹ میں جانے کا. تو چونکہ ہم کورٹ میں جانے کا رائٹ رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو بھی کاپی کو سیف زون میں رکھیں گے. اور باقاعدہ پھر اس کو آپ رجسٹرڈ ڈاک سے کروائیں. اس میں آپ کے پاس ڈاک کی رسید ہونی چاہیے، یہ بہت معنی خیز ہوتی ہے. ایون آپ کسی کو بائی ہینڈ بھی دے رہے ہیں تو اس کی ریسیونگ لیں، تاکہ کل کنا کو آپ اپنے دعوے پہ کھڑے ہوتے ہیں
تو عدالت جب آپ سے پوچھتی ہے آپ نے ان کو پریئر نوٹس, کوئی لیگل نوٹس کی کوئی اس طرح, اور سامنے والا یہ کر مکر جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا بھی وقت کا ضیاع ہے اور عدالت کا بھی وقت کا ضیاع ہے. تو بیسیکلی یہ اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اس کو پورا کریں گے آپ تو بالکل اس میں کل کلا کو اگر آپ اپنے دعوے کو لے کے کھڑے عدالت میں بھی ہوتے ہیں تو عدالت اس کو پرکھے گی بھی, سنے گی بھی, جانچے گی بھی, مانے گی, اور اس کے اکارڈنگلی آپ کے ساتھ اگلے جو معاملات ہوں گے وہ بھی حل کیے جائیں گے. جی تو سر یہ لیگل نوٹس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں لیگل نوٹس کے فوائد میں نے آپ کو بتائے. لیگل نوٹس کے فوائد بیسیکلی آپ سامنے والے کو بتاتے ہیں کہ تمہارے خلاف میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, اور یہ چیز کل کلا کو جب آپ اپنا آپ عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو عدالت بھی آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے اپنے ہوم ورک کے ذریعے آپ نے یہ بات ان کی نالج میں لائے یا آپ ڈائریکٹ منہ اٹھا کے عدالت آ گئے. مطلب ایک وارننگ دے دی آپ نے. بالکل بیسیکلی یہ وارننگ ہوتی ہے. دیکھیں اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں, میں ینگ وکلا کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لیگل نوٹس از اے ویری سیریس تھنگ. یہ بیسیکلی دیکھیں لیگل نوٹس لکھنا ہی تو خوبصورتی ہے. وکیل کا جو فن ہے وہ لیگل نوٹس میں پتہ چلتا ہے. اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے سر؟ طریقہ کار دیکھیں بالکل اس کا بالکل سمپل ہے. اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کا کیس ہوتا ہے, آپ کے کیس کی پوری جو جان ہے, آپ کے کیس کی پوری جان اس لیگل نوٹس میں آ کے بند ہو جاتی ہے. پورا وہ 4-8-9 لائنیں جتنے لیگل نوٹس ہو, ویسے تو آپ کے اوپر ہے, آپ درجنوں پیجز کا بنا لیں, لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے 1-2 پیجز کا ہی ہوتا ہے. اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی تمام تر تکلیف, پورا مدعا, پورا مقدمہ آپ اس میں لکھ دیتے ہیں کہ میں آپ کے خلاف ان چارہ گوئیوں کے ساتھ جا سکتا ہوں. اس میں وکیل صاحب پہلے پیراگراف میں اپنا انٹروڈکشن دیں گے کہ مجھے فلانے نے اختیارات دیا, سیکنڈ پیرا میں آپ کی ڈیٹیلز آ گئیں, تھرڈ میں آپ نے نوٹ لکھ دیا, 7 دن کے اندر ان کو جواب چاہیے ہوتا ہے, 7 دن کے اندر جواب نہیں آتا تو وہ بالکل قانونی چارہ گوئی کرنے کا حق رکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کی سائن سگنیچر ہوتا ہی ہے. اس کے بعد آپ کا جہاں سے رجسٹرڈ ہوتا ہے یا آپ کا اپنا بائی ہینڈ دیا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریسیونگ آپ کے پاس ہونی چاہیے, تو آپ کا اپنا کام پورا ہے. اس لیگل نوٹس کی وہ جو حد ہے وہ سمجھ لیں مقرر ہو گئی ہے اور اس میں آپ نے مزید جان ڈال دی ہے, تب آپ کا لیگل نوٹس ان 2-3 انگریڈینٹس کے ساتھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سر پاکستان میں ڈومیسائل بنانے کے کیا طریقہ کار ہے؟ ڈوموسائل بنانے کے طریقہ کار بڑے آسان ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں یہ جو ڈوموسائل بنانے والے ہوتے ہیں یہ ہمارے عام شہریوں کو بیوقوف کیوں بناتے ہیں, یا ہمارے شہریوں میں میرے خیال سے اس کی کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی, وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈوموسائل بنانا کون سے کوئی دودھ کی نہریں کھودنے کے برابر ہے. بالکل آسان کام ہے. دیکھیں ڈوموسائل آپ ہر اس شہر سے بنا سکتے ہیں جہاں کہ آپ کم از کم 1 سال کے رہائشی ہیں. 1 سال کا رہائشی ہونا آپ کا بالکل لازم ہے. اور ڈوموسائل کے لیے آپ کا بے فارم اور آپ کی شناختی کارڈ, آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, آپ کا یوٹیلیٹی بل, اگر آپ کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہے تو اس کے مالکانہ حقوق, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ یہاں سے بلانگ کرتے ہیں, یہ آپ کی ڈیٹیلز ہیں, آپ کے والدین کی NIC کی کاپیز تاکہ آپ کا فیملی ٹری کا پتہ چلے, اور یہ والی چیزیں. اور ایک ایفیڈیوٹ ہوتا ہے 50 روپے کے اسٹامپ پہ کہ میں نے یہ کہیں سے اپلائی نہیں کیا. اس میں دیکھیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں ڈبلنگ نہیں ہونی چاہیے. ڈوموسائل کا ایک طریقہ کار ہے بالکل آسان, سرکار نے ریاست آپ کو بتاتی ہے اور یہ آپ کا رائٹ ہے. اور اس کے بڑے فوائد آنے والے آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کو بڑی اس کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں بیسیکلی آپ کا پورا ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے. ڈوموسائل آپ کو بتاتا ہے آپ کی پہچان, آپ کس سٹی سے ہیں, آپ کس ضلع سے ہیں, آپ کس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 300 روپے کا چلان ہوتا ہے, DC آفس سے مل جاتا ہے, وہ بآسانی مل جاتا ہے DC آفس سے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کس DC آفس میں کس ڈسٹرکٹ میں آپ کا کیس فال ہوتا ہے, کہاں کے آپ رہائشی ہے, آپ نے اپنے اسی اسپیسیفک جورسڈکشن کے بعد جانا ہے اور وہ فارم فل کر کے جو میں نے آپ کو لوازمات بتائے, جو اس میں جو کاپیز جن چیزوں کی لگنی ہیں, سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بتائے یہ لگیں گے. نیشنل بینک میں یہ فل کر کے آپ نے فارم کو بھرنا ہے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں 3 سے 7 یوم کے اندر آپ کا کام ہو جاتا ہے. آپ کا ڈومسائل آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اب کچھ لوگوں کے ساتھ ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں,
تو اس صورت دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کرایہ نامے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. یا اس موقع پہ آ کے آپ کا کرایہ نامہ پھر آپ کو کام دے جاتا ہے کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں, آپ یہاں کے رہائشی ہیں, اور پھر آپ کے والدین کی جو NIC کی کاپیز ہوتی ہیں وہ فیملی ٹری کو پہچاننے میں آسانی کریٹ کرتی ہیں, اور اسی کی بیسس پہ پھر آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جتنا بھی آپ کے ایجوکیشنل آپ کی جو مارک شیٹس وغیرہ ہیں, ڈاکومنٹس ہیں, یوٹیلیٹی بل آپ کے نام پہ ہے یا نہیں ہے. ایون یہ تو مالکانہ حقوق والوں کے لیے, لیکن اگر آپ کرایہ دار بھی ہیں تو وہ بہت آپ کو اہمیت کا حامل ہے. آپ کا ایگریمنٹ, رینٹ ایگریمنٹ جو بیسیکلی ہوگا, اور اس میں آپ گواہوں کو بھی بیچ میں ڈال سکتے ہیں کہ بھائی یہ گواہ ہے اور میں یہاں کا رہائشی ہوں, میرا یہ مقصد ہے. تو اچھا بعض دفعہ عورتوں کے لیے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, عورتوں کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ اویئرنیس نہیں ہوتی ان عورتوں میں, یا وہ ان کے اپنے کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں, یا ان کو سمجھایا نہیں جاتا یا ان کو بتایا نہیں جاتا. حالانکہ دیکھیں یہ ان کا بھی رائٹ ہے, اور اکثر گھریلو ملازمین کے ساتھ یہ والے مسئلے معاملات بہت ہوتے ہیں. اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن کے والدین حیات نہیں ہوتے, ان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے یہ والے معاملات. تو دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے, فل ڈاکیومنٹس چاہیے. بالکل, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار یا آپ کے جاننے والے جو آپ کی گارنٹی لے سکتے ہیں, جو آپ کو ایک عرصے سے جانتے ہیں, کہ وہ پھر ایک ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے وہ آپ سے اپنی جان پہچان یا آپ کا رشتہ واضح کرتے ہیں کہ ان صاحب کو, اس کو میں اتنے عرصے سے جانتا ہوں اور ان کی گارنٹی ہے کہ یہ یہیں پہ رہتے ہیں اور یہ کسی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے. تو دیکھیں پھر وہ جو ناظرہ ہوتی ہے یا جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ کسی بھی انویسٹیگیٹو ڈپارٹمنٹ کو آپ کی اپلیکیشن فارورڈ کر دیتا ہے. وہ انویسٹیگیٹو جو آپ کی جو ایجنسی ہوتی ہے یا جو آفس ہوتا ہے, گڈ آفس ہوتا ہے, وہ آپ کا بیسیکلی اس کو اسکروٹنی کرتا ہے. اس کے ذمر میں آپ کے بعض دفعہ آپ کو بلا کے انویسٹیگیشن بھی کی جاتی ہے, آپ کو انٹروگیٹ بھی کیا جاتا ہے. اور جب سارے معاملات بالکل کرسٹل کلیئر ہوتے ہیں اور آپ بالکل ہر چیز سے معاملات میں کسی میں پرابلم آپ کو کریٹ نہیں ہو رہی ہوتی کسی بھی معاملے میں, تو وہ آپ کو NOC دیتے ہیں, کلیئرنس دیتے ہیں, اور آپ کے ساتھ آپ کا ڈومیسائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بس یہ طریقہ کار ہے, بس یہ تھوڑا سا بس اس کو فالو کرنے کا طریقہ کار ہے, قانونی طریقہ کار کو فالو کرنا ہے. بس ایک مسئلے کا, تمام مسئلوں کا حل اس کو فالو ہی تو کرنا ہے. لوگ فالو ہی نہیں کرنا چاہتے, بولتے ہیں بس چٹ منگنی اور پٹ بیا ہو جائے, تو ایسے نہیں ہوتا ہے. جی جی سر, اسٹیمپ پیپر کیا ہوتا ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. اسٹیمپ پیپر بیسیکلی دیکھیں ریاست کیا کہتی ہے. ریاست کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ہسپتال دیے, میں نے تمہیں روڈز دیے, میں نے تمہیں پارکس دیے, میں نے اسکول دیے, میں نے آپ کو لائف کا حق دیا, میں نے آپ کو ایک اچھی لائف کی ذمہ داری, آپ کی حفاظت. اب ان معاملات میں دینے کے بعد اب ریاست چاہتی کیا ہے؟ ریاست چاہتی ہے کہ میں بھی اس میں خوش و خرم رہوں آپ لوگوں کے ساتھ, میں بھی, میرے معاملات بھی سیٹل رہوں. تو بیسیکلی آسان لفظوں میں یہ سر اس بارے میں آگے بات ہوگی, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.